ایک صاحب ہیں، کوئی ایک تھا نقلی سنی. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اہل حدیث ہیں؟ اگر نہیں تو اہل حدیث کیوں ان کا دیوانہ بنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. ان کے عقائد میں بہت زیادہ خلل ہے. وہ خمینی اور رافضہ اور شیعوں تک کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود تنقیدیں کرتے ہیں. ایسے شخص کو سنا نہیں جا سکتا، سننا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث ان کو سننے کا دیوانہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا ہوں. وہ اہل حدیث نہیں ہے. آپ دوبارہ تحقیق کر لیجیے، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ اہل حدیث ہوگا ڈاکٹر اسرار کو نہیں سنے گا. وہ چونچو کا مربع ہے. وہ بظاہر رفع دین اور آمین کہتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے. محترم سامعین، ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطاب یا تفسیر قرآن کا ایک حصہ ہے، سورہ اعراف کی بعض آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ ہے. ثم استوى علی العرش. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا ترجمہ اور تشریح یوں کی ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پھر متمکن ہوا عرش پر. الرحمن ثم استوى علی العرش، یہ لفظ ہے قرآن کا، سورہ اعراف کا. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی متمکن ہوا. استوا کے اہل سنت والجماعت کے یہاں 4 معنی عربی کے زبان کے اعتبار سے معروف ہیں: استقر، صعیدہ، ارتفع اور علا یا قامہ. علا اور ارتفاع ایک ہی ہے. تو اس اعتبار سے متمکن ہوا ہم استقرہ کے معنی میں یا قائم ہونا کے معنی میں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ عرش پر متمکن ہوا. لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور یہ عرش بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے. چلیے، آیات متشابہات کو اگر اس بنیاد پر متشابہات کہا جائے کہ وہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں تو بسا غنیمت ہے، درست بات ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں، یا جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں متشابہات ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں سے متعلق جتنا قرآن و حدیث نے بتایا ہے اور جو بتایا ہے اتنا ہی مانا جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. قرآن و حدیث میں کی گئی صراحت سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں، اس میں بیان کی ہوئی کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے. اور اگر اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عقل و خیال سے، نظریات اور فلسفے سے، تو یہ بھی ٹھوکروں کا اور کفر کا سبب بن سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے جو اتنا کہا، اگر اتنا کہتے تو ٹھیک تھا، لیکن آگے جو انہوں نے بات کہی وہ قابل گرفت ہی نہیں، بلکہ لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا مجھے بہت ضروری محسوس ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ واقعتاً کوئی مجسم شے ہو، چیز ہو. ان کے الفاظ ہیں، کوئی مجسم شے ہو، چیز ہو، فی الواقع کسی جگہ پر ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو. بتائیے کہ کوئی مجسم چیز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس سے مراد استعارہ. اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی مجسم چیز یا کوئی شے نہ ہو، یہی مطلب نکلا. ان کا یہ جملہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے اور قرآن و حدیث کی بالکل صاف دلالتوں اور صراحتوں کے خلاف ہے. عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے. وہ یوں کہ آپ عرش کے تعلق سے جو انہوں نے کہا، اب اگر میں صرف اتنا ہی کہوں کہ وہ خود جو ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. اگر عرش کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس چیز پر متمکن ہو رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے اور اس پر متمکن ہو رہی ہے اللہ کی ذات. یہ آپ کس طرح تشریح کریں گے؟ عرش پر متمکن ہوا، اس کا مطلب عرش ایک چیز ہے. اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش جو ہے قرآن و حدیث کی دلالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی، حدیثوں میں موجود ہے. 7 آسمان اگر کرسی کے سامنے رکھے جائیں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈھال میں 7 انگوٹھی، اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک میدان میں انگوٹھی. اس قسم کی روایتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اور میں یہاں امام طحاوی کی عبارت پڑھ رہا ہوں.
علامہ طحاوی بڑے مشہور سلف کا ان کا العقیدۃ الطحاویہ عام طور سے متداول ہے. اس میں 2-3 جگہ کے مقام کے علاوہ 3 جگہوں پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ان کی تعبیرات قابل توجہ ہیں اور اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف ہے، لیکن باقی تمام باتوں پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. اس میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، والعرش والکرسی حق. کیا کہا؟ والعرش والکرسی حق. عرش اور کرسی حق ہے، عرش بھی حق ہے اور کرسی بھی حق ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ صرف امام طحاوی نے نہیں کہا، ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب میں، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن قیم نے، عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں جن میں آپ عرش کا ذکر پائیں گے اس میں اس کے ایک مخلوق ہونے کا تذکرہ پائیں گے. عرش اور کرسی کے بارے میں امام بربہاری نے جو ذکر کیا اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حسین شیخ فوزان کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب مخلوق ہے تو وہ کوئی چیز ہوئی، ایک مخلوق ہے، ایک چیز ہوئی، یہ سب سے بڑی ہوئی. بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث میں آخری حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس. جب تم اللہ سے جنت مانگو تو اس سے الفردوس مانگو. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإنہ اعلی الجنہ وأوسطها وفوقہ عرش الرحمن. اس لیے مانگو فردوس کہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے بلند حصہ ہے اور سب سے درمیانی ہے، سینٹرل، جنت کا بیچ کا حصہ ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صرف ایک ارشاد کی روشنی میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا شیخ کی یہ بات، ڈاکٹر صاحب کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ محض استعارہ ہو؟ استعارہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، الرحمن علی العرش استوى یا استوى علی العرش الرحمن، قرآن میں صرف یہ جملہ 7 مرتبہ ہے، 7 مقامات پر. پھر اس کے علاوہ بھی قرآن کی کئی آیتیں ہیں. مثال کے طور پہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر یہ کوئی استعارے کی چیز ہوتی تو اس کو اٹھانے والی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ غور کیجئے. ایک بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لمبی حدیث ہے. ایک یہودی نے تعریف کی، مسلمان نے تماچا مارا کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے تم موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے تم کسی پر فضیلت نہ دو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت کی بات بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ہوش میں آؤں گا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو میں اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے، قائمہ پایا جیسے ہم چارپائی کے پایا یا پیر بولتے ہیں تو عرش کا پائے کا لفظ استعمال ہوا. عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، عرش کے قوائم پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے. فلا ادری، تو میں یہ جان نہیں سکوں گا، افاق قبلی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، ام جوزیا بساقت العلا اور بساقت فی الدنیا او کما قال، کہ یا پھر حضرت موسیٰ کو دنیا میں جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس کا بدلہ دیا گیا. طور پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رک گیا، ٹھہر گیا، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. اور پھر جب اللہ نے تجلی کی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں آج بے ہوش ہی نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یہ میں نہیں جان سکتا. اب یہاں میں صرف یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں صاف تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ جو ہے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب بتائیے کہ کیا یہ استعارہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پائے کا تذکرہ ہے. فارابی اور ابو علی سینا اور ان لوگوں نے عرش کو 9واں فلک کہا،
ہاں 9واں فلک ہے یہ، اس کی بھی اس سے تردید ہو جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں علماء کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے عقیدے کے اسی باب میں کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور قلم بھی، دونوں میں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ تو چونکہ ایک حدیث میں یہ وارد ہے اولا ما خلق اللہ القلم، یا اسے اولو بھی پڑھا جاتا ہے اولا بھی، اولو ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے القلم کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے لوح محفوظ میں قیامت تک ساری مخلوق کی تقدیر لکھی گئی۔ ثم کا جب پیدا کیا تو کہا اس کو لکھو، یہ والی حدیث ہے لمبی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قلم سب سے پہلے ہے، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ اس کی دلیل یہ صحیح ثابت شدہ حدیث ہے جو غالباً صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا، مقدر کر دیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری لوگوں کی تقدیریں مقدر کر دی، لکھ دی۔ اور اس کے حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ جملہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء قرآن میں بھی ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہ پانی کی بھی کیفیت ہمارے لیے اس پانی کی کیفیت غیب کی ہے، بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ سب سے پہلی مخلوق وہ پانی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور تقدیر لکھنے کا حکم دیا اسے، اس وقت عرش پانی پر تھا، مطلب عرش اس سے پہلے سے موجود تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عرش سب سے پہلی مخلوق ہے۔ پھر قلم کو پہلی مخلوق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عرش کے بعد ساری کائنات اور موجودات میں سب سے پہلی مخلوق قلم ہے عرش کے بعد۔ تو اس سے دلیل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عرش پہلی مخلوق ہے۔ ان دلیلوں سے اور قرآن اور حدیث کی ایسی بہت ساری دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش ایک موجود مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے۔ آگے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا استعارہ، یہ قطعی طور سے صحیح نہیں ہے۔ اور آگے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اور عالم غیب کی یہ خبریں ہمیشہ آیات متشابہات ہی کی شکل میں رہیں گی۔ لیکن اس کے بعد آگے اور بھی ایک گل کھلا رہے ہیں، وہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے، ٹھیک ہے ہاں۔ البتہ جو سائنٹیفک، کیا ایک انگریزی لفظ ہے سائنٹیفک، ہاں انگریزی لفظ استعمال کیا ہے، فنوما ہیں، ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات ہیں، وہ اب آیات محکمات کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں۔ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنسی چیزیں اور علوم کچھ چیزوں میں پہلے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب تحقیقات کے ذریعے سے سمجھ میں آنے لگے کہ بھائی پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، تو پہلے لوگوں نے ویسے ہی مان لیا، لیکن اب سائنسی تحقیق سے یہ پتہ چل گیا۔ تو جن چیزوں کو سمجھا جا سکتا تھا یا تحقیق ہو سکتی تھی، ان کو آپ آیات متشابہات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں گویا متشابہات کا معنی ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو متشابہات ہے وہ ہمیشہ متشابہات رہے گی، اور پھر سائنسی رجحان اور تحقیق کی روشنی میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں متشابہات سے محکمات بن گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو متشابہات سے محکمات، ان کی علتیں، ان کے فلسفے، ان کی حکمتیں بعد میں سمجھ میں آ گئیں، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ تفسیر کے نزدیک متشابہات تھیں، وہ آج کے ہم جیسے کم علم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ محکمات بن گئیں۔ ان کے مدلولات، جو متشابہات اور محکمات کہتے کسے ہیں؟ محکم وہ جس کا مراد اور مقصود متعین ہو اور واضح ہو۔ تو کیا یہ سائنسی تحقیق سے جو چیزیں آج ہم کو معلوم پڑ رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مراد اور مقصود جو ہے پہلے واضح نہیں تھا، اب واضح ہو گیا؟ ان کی یہ تعبیر بھی سراسر غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک عالم اور ایک صاحب دین یا تفسیر اور دین قرآن و حدیث کی تفسیر کے اصولوں سے واقف شخص، اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے واقف شخص اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی تفسیر کے لیے جو بھی خدمات انجام دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت خیر رہی ہوگی، ان کو جزائے خیر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، لیکن سننے والوں کو متنبہ ہونا چاہیے
ایسے علماء سے اور اہل علم سے اگر استفادہ کرنا ہے. ہمارے علماء سلف نے بیان کیا کہ آپ اگر کسی سے دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس کا عقیدہ درست ہو. مجھے ایک سعودی عرب کے لجنہ کا ایک فتویٰ یاد آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے اس نقل کرنے سے کچھ لوگوں کو برا لگے, ہاں, لیکن جو حق ہے اور دین کے سلسلے میں کسی کی ناراضگی سے آدمی کو سچائی بیان کرنے سے نہیں رکنا چاہیے. اس میں سوال کیا گیا تھا ایک نو مسلم شخص نے جو امریکہ کا تھا. اس نے سوال کیا کہ میں مسلمان ہوا اور تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا, روس کے کچھ علاقوں میں کچھ مسجدوں میں ہم نے قیام کیا اور وہاں ایسی مسجدوں میں جہاں قبریں تھیں ہم نے نمازیں پڑھی. اب وہاں سے جب لوٹ گیا کچھ دن گزر گئے تو مجھے ایک شخص ملا, میں نے جب اس سے یہ باتیں بیان کی تو اس نے کہا کہ جو نمازیں آپ نے ان مسجدوں میں پڑھی ہیں جس میں قبریں ہیں اس میں وہ نمازیں آپ کو دہرانا چاہیے اس لیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو اس سے بڑی اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بھائی جن لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا دین سیکھنے کے نام پر تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی تو میرے ساتھ تھے اور نماز پڑھی, کیا وہ یہ بات جانتے نہیں تھے؟ چنانچہ اس نے ایک استفتاء بنایا اور سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی کو بھیجا اور کہا کہ کیا اس جماعت میں جانا چاہیے کہ نہیں. اور یہ جو وہ انہوں نے مجھ سے جو اس آدمی نے فتویٰ دیا کہ یہ نمازیں میری نہیں ہوئی, کیا اس کی یہ بات صحیح ہے, مجھے نماز دہرانی چاہیے؟ تو لجنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن مسجدوں میں قبریں ہیں اور آپ نے اس میں نماز پڑھی, مسجدوں پر قبروں پر مسجد بنانا یہ لعنتی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء کی قبروں کو, انبیاء کو پوجنے کے لیے نہیں, ان قبروں کو مسجد بنایا, اس پر لعنت. تو جو کام لعنتی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا, اور جس کام پر لعنت بھیجی گئی ہے جس عمارت کے بنانے پر اس میں نماز صحیح نہیں ہو سکتی. تو اس کمیٹی نے کہا کہ اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کی روشنی میں وہ نمازیں نہیں ہوں گی جو قبر والی مسجد میں پڑھی گئی ہیں, لہذا آپ کو اسے دہرا لینا چاہیے. رہا تبلیغی جماعت میں نکلنے کا معاملہ, تو میں یہی بتانے کے لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی. ان کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں اہل علم کا. انہوں نے کہا کہ چونکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے یہاں صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے یا کمزور ہے اور ان کے یہاں علم کے سلسلے میں خامیاں پائی جاتی ہیں, لہٰذا دین سیکھنے یا اس معاملے کو دین کے تعلق سے لوگوں کو ان کے ساتھ, عام لوگوں کو ان کے ساتھ جانے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی شخص صاحب علم ہے, عالم ہے اور سلف کے عقیدے اور منہج سے واقف ہے اور تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد ان کی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے, ان کی غلط باتوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہے, ایسا آدمی ان کے ساتھ جائے اور ان کی اصلاح کرے. تو میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بلا احتیاط علماء کی تقاریر, خطبات اور کلپس کو سننے کے آج عادی ہو گئے ہیں, وہ ایسی کئی چیزیں ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریروں میں, تفاسیر میں کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں جو میرے سامنے ابھی میں 2-3 چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ سلف سے یا سلف کے متفقہ عقیدے سے واقف نہیں تھے, اس لیے ان سے یہ خطرناک قسم کی لغزش اور غلطی ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کو سننے کا عادی ہوگا وہ ان کی تفاسیر اور ترجموں کو سنتے ہوئے ان چیزوں پر غور نہیں کرے گا تو وہ ان غلط باتوں کو بھی مان لے گا. ایسے ہی بہت سارے اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے نام سے سامنے آتے ہیں, جیسے مرزا محمد علی انجینئر پاکستان کا, ہاں, جو آج سنا ہے کہ جیل قید و بند میں چلا گیا. اس نے جو ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کو اور پھر اس کو ایسا رنگ دیا کہ جس میں صحابہ کرام کے ایک طبقے کی کھلی ہوئی تنقیص ہوتی ہے جو کھلے طور پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. پھر وہ منکرین حدیث, روافظ اور ابھی کا بتایا جاتا ہے کہ قادیانیوں کی بھی دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں تائید کرتا ہے. اور ہمارے کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے بہت سارے لائک کرنے والے ہیں, ان کے جو ہے فالوورز ہیں, ان کی تعداد کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. تعداد سے ہرگز متاثر نہ ہوں اور کسی کے ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہوں, بلکہ اصل چیز جس کو اختیار کرنا چاہیے وہ علم اور دلیل ہے. ہمیشہ دلیل سے متاثر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اور اس کو صحابہ اور تابعین نے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جس طرح مانا, اسی طرح کا دین ماننے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. لہٰذا اپنے اس دین کی حفاظت کے سلسلے میں اس کو
کسی غلطی اور ٹھوکر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں ہمیں ہر وقت تو چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے سلسلے میں محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص کسی بندے سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایک بار دو بار اگر تیسری مرتبہ مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کسی استاذ نے، یا میں بھول رہا ہوں نام، بتایا کہ میرے ایک فلاں صاحب نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی، اور انہوں نے اس بات کو بطور تائید پیش کیا ہے اپنے درس میں۔ کسی صاحب نے کلپ بیچ کر ان کے بات کو نقل کر کے سوال کیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کسی صاحب علم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ اگر ایک انسان کی قدرت میں، مخلوق کی قدرت میں کوئی بات ہے اور آپ اس سے اس چیز کو مانگ رہے ہیں، تو اگر 5 مرتبہ بھی مانگ رہے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، میں آپ سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرض دے دو، یا میری مدد کر دو، مجھے کھانا کھلا دو۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے جو آپ کے اختیار قدرت میں موجود ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک اس وقت ہوگا جب عبادت کا اور روزی دینے والا عقیدہ یا تصور اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ روزی دینے والا ہے، یہ نہیں دے گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اس قسم کی اعتقادی چیزیں اگر آ جائے تب ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ محض مانگنا ایسی چیز جو آپ بندے کے اختیار میں ہے، یہ 1 مرتبہ سے 3 مرتبہ ہو جائے تو شرک ہو جائے گا۔ کس بنیاد پر، کس دلیل پر، یہ واضح نہیں کیا، تو یہ ایک جہالت کی بات۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کسی تنظیم سے، کسی جذباتی گروہ سے، کسی سازشی ٹولے سے متاثر ہو جاتا ہے، تو آپ سر پٹک ڈالیں وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس دور پر جانے، اس گمراہی کے راستے پر جانے سے پہلے اپنے نوجوانوں کو یہ صحیح منہج، صحیح اصول ضابطہ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس کو سنتے ہیں، ہاں، شدید قسم کی گمراہیاں ان کے بیانات میں موجود ہے۔ ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو میں پیچھے بار بار بیان کر چکا ہوں، بریق الجمان کے درس کے درمیان بھی اور مختلف دروس میں بھی، اس میں بھی بات انشاءاللہ آئے گی کہ یہ روئے زمین پر پائے جانے والے کفر اور شرک کے قسموں میں سب سے گھناؤنا شرک وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور ہمارے ہاں جتنے تصوف کے سلسلے آج کی تاریخ میں ہیں، اہل علم اور اہل تحقیق کہتے ہیں کہ ہر سلسلے میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ کس کی تقریر سننی چاہیے، کس کی نہیں، کوئی اصول نہیں ہے، بس اتنے لائک ہوئے، اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، اس کے 2-4 اعتراضات سامنے آئے، علماء نے اس کا جواب ان کے اعتبار سے، جاہل عوام کے اعتبار سے جواب نہیں دیا، وہ ایسا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارا نوجوان اس سے متاثر، جبکہ یہ گمراہی ہے، بعض حالات میں کفر تک پہنچتی ہے بات۔ کوئی اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصولوں کے خلاف ہے، کوئی کچھ اچھی تقریر کر رہا ہے، تقریر اچھی کرنا الگ ہے، سچی کرنا الگ ہے۔ اچھی تقریر کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ وحدت الوجودی ہے، حلولی ہے۔ ڈاکٹر اسرار یا اسرار جو جن کے دروس بہت میں نے سنا ہے کہ بڑے آج کے نوجوانوں میں مقبول ہیں، ہو سکتا ہے اچھا درس دیتے ہوں لیکن سچا نہیں دیتے، ان کے یہاں بہت کھلی کھلی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ ہاں دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے بڑے فائدے بھی ہوئے لیکن بڑے نقصانات بھی ہوئے، اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے، ورنہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کا جو صرف اردو پڑھ کر کے قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں، اگرچہ بعد میں عربی سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے وہ اصل اہل علم سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے اس کی بڑی بھیانک غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔
اب میں ابھی ان کے دوسرے عقائد پر نہیں جاتا جو ان کا وحدت الوجود کا اور دوسری جو چیز رہی واللہ عالم، لیکن انہی دو کلپ ایک کلپ ہم نے سنا تو مثال کہتے ہیں ویل للعرب، یعنی عرب کا معاملہ بالکل ان سے فارغ ہے، ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولاً وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت زینب بنت جحش کی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کی مثال ہے کہ آپ نے صرف اتنا لے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، اس کے آگے نہ پڑھو الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ جاؤ۔ اصل پوری حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو اس شر سے ڈرا رہے ہیں جو یاجوج اور ماجوج کی طرف سے اٹھے گا، نہ کہ عام چیزیں۔ یعنی اس حدیث کو آپ اس معنی میں لیجئے، ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عرب میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کہاں ہے حضرت ان حدیثوں سے جس میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایمان قریب ہے کہ سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں رہ جائے، جس طریقے سے سانپ اپنی دور جاتا ہے لیکن آخر میں کہا اپنی سوراخ کے اندر، تو اہل مدینہ عرب نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث شاید صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان الایمان یا ان الدین لا یعرض بین المسجدین، دونوں مسجد یعنی حرمین کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا کا سب سے بڑا مجدد جو آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ پاکستانی ہوگا، ان کی تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی تو مدینہ منورہ یعنی عربی کا ہوگا نا۔ تو یہ لوگ کیا ہے، حدیث اور قرآن کو اپنے منہج سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے صراحت ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ لیکن کیا ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا یا اس کے کچھ شرائط ہیں حکم لگنے کے؟ کسی کے اوپر ایسا حکم لگا دینا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہی تو تکفیری جو تھے ان کا یہی منہج رہا ہے نا کہ یہ چونکہ حاکم قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو جو عالم اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سارے لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ آخر تکفیر کا فتنہ ایسے ہی تو اٹھا ہے نا۔ تو یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ان کے مستوی سے بہت اوپر کی رہتی ہیں، اس قرآن کو حدیث کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس حکم کے، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکم ہو اس نافذ ہونے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، نافذ ہونے کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خارجیوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ حضرت علی کو کافر کیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کرام کو ان کی بیوی حاملہ ہے اس کو ذبح کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچئے، حالانکہ ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، قرآن حدیث پڑھنے والے تھے، لیکن کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کو صحابہ کرام کے سمجھ کے تابع نہیں کیا ہے۔ اپنی ایک چیز سمجھ لیے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا حکم، اللہ کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے ابو موسیٰ عاشری عمرو بن العاص کو حکم بنا لیا کہ ہاں بھائی جاؤ فیصلہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ایک کھلا ذہن دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے لوگ، بہت سے ہماری امت ایسے لوگوں سے مصیبت اور فتنے کے اندر مبتلا ہے، ایسی ان لوگوں سے ظاہر میں بھی آپ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی مدت محدود رہا کرتی ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر یہ بلبلے کے طریقے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو علی کل حال ان کی یہ جو باتیں ہیں نہایت ہی خطرناک اور غیر علمی ہیں، یعنی ٹھوس علمی بنیاد کے اوپر نہیں ہیں، صرف الفاظ کا، اسلوب کا ہیر پھیر ہے جس کی وجہ سے وہ
وہی بات ہم نے آپ سے جو کہی، مجھے یاد آیا کہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ ہے نا، ان کا قول جو مدینہ منورہ میں وہ حدیث کے پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے. جی ایسا بولا جا سکتا ہے شیخ؟ میں بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا. ظاہر بات ہے ان کے مقابل میں ان کو جو علم تھا حدیث قرآن کا، بالکل ان کو جاہل ہیں. یہ تو وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیسن اس میں ڈاکٹری کی ہے، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ جماعت اسلامی میں کچھ دن رہے، ہے کہ نہیں، پھر وہاں سے نکل کر کے اپنی ایک الگ سے شعبہ انہوں نے قائم کیا، ہے کہ نہیں. ان کی اگر حقیقت پڑھنا ہے تو بزم ارجمندہ کے اندر مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات ان کے بارے میں لکھی، اس کو تفصیل سے پڑھ لیں آپ. ایک صوفی مفسر ڈاکٹر اسرار صاحب اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا. شکوہ سنیے اللہ کے نبی سے ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اگر موقع ملا شکوہ شکایت کرنا کا تو اللہ کے رسول سے ضرور کروں گا. کیا کہ آپ محبت الہیہ میں مغلوب ہو گئے تھے اور آپ نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اپنے پاس مجھے بلا لے. آپ پر محبت الہیہ کا غلبہ تھا، وگرنہ ابھی آپ کی ضرورت باقی تھی، ابھی دنیا میں آپ کی ضرورت باقی تھی. آپ جو انقلاب لے کر آئے تھے اس کے استحکام کی ضرورت باقی تھی. جو لوگ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے ان کی تربیت کی ابھی چیز باقی تھی. آپ نے اللہ کی محبت میں آ کے اس جہاں کو جلدی چھوڑا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ مسلمان جوک در جوک ایمان میں داخل ہوئے. کہا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوا تھا، اسی طرح یخرجون من دین اللہ افواجا ہوا اور ہزاروں لوگ مرتد ہو. ڈاکٹر صاحب جس بات کا آپ کو علم ہوا میرے رب کو نہیں پتا تھا. یہ اللہ کی تقدیر پہ کلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے انبیاء آتے بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ اپنے انبیاء کو اس وقت اٹھاتا ہے جب ان کی ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہے. آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ ابھی نبی کی ضرورت دنیا پہ باقی تھی اور نبی کو خود نہیں پتا لگا؟ اللہ کو نہیں پتا لگا جو آپ کو پتا لگا؟ یہ عقل کی پجاری، عقل کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنے والے ہر مسئلے کے اندر لوگوں کی ہلاکت کے راستے تلاش کرتے ہیں. آج کل ٹی وی پر ایک مولانا صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اسی لحاظ سے ان کی باتوں کو قبول یا رد کرنے میں اپنا فیصلہ کر سکیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کو آوازہ دے رکھا ہے، بریلویوں تم بھی آ جاؤ، دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ، شیعوں تم بھی آ جاؤ. اور پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی کو نوری کہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کو بشری مانے وہ بھی ٹھیک ہے. بریلوی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں. ان کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کے عقیدے پر ڈاکٹر صاحب ایمان رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رفع الیدین کرتے ہیں، اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتے، فجر کی نماز میں ضرور کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک دین اکبر بنایا ہوا ہے، کبھی اس کی لے لو مان لو، کبھی اس کی مان لو. وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے. چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں. ایسے انہی ڈاکٹر صاحب نے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب کو پڑوسی ملک سے بلایا. جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں ہفتے عشرے کی، اس نے بلا کر کے لا کر کے اور بڑے چرچے کیے، ان کے بہت پبلسٹی ہوئی ان کی. ان کو لوگوں نے مفسر قرآن بنا دیا. استغفر اللہ. آج بھی دنیا ان کی تقریروں کو یہاں وہاں سے شیئر کر کے اور مفسر دنیا کا بڑا سے بڑا مفسر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر آدمی ہے، میدان علم کا نہیں ہے تو ڈاکٹری سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے کچھ اسٹڈی کر لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، کچھ نالج ہو گئی تاریخ کی، اس کی اس کی، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے علماء کی فہرست میں نہیں آ سکتے. اور مثال دلیل آپ کو میں دیتا ہوں. ایک مثال میں نے کہا اگر ہم سب کے عجائب جمع کریں گے تو گھنٹوں چلے جائیں گے. میرے بھائیو اسی شخص نے کہا تھا نا، اس ڈاکٹر نے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لوگ جاننے والے جان جائیں گے کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پر تقریریں لوگوں کی سنتے رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو پڑوسی ملک سے بلایا گیا تھا، جس کو اس آدمی کا عقیدہ سراسر تصوف کا عقیدہ، صوفیت کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ.
میرے بھائیو، حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ. آپ کو ایک مثال دوں میں آپ کو، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حدید کے اندر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. 4 نام اسماء حسنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ان 4 ناموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اول کا معنی حدیث کے اندر، اور آخر کا معنی، ظاہر کا معنی، باطن کا معنی موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. بیان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. لیکن یہ مفسر صاحب جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ساری دنیا کے مفسر بنے پھر رہے ہیں، جن کو لوگوں نے بہت زیادہ اونچا اڑا دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب تھے تو ڈاکٹر صاحب کی اہمیت بھی زیادہ تھی، بلا لائے کہ چلو جیسے میں پاپولر ہوں ان کو پاپولر کر دیا جائے. میرے بھائیوں کیا کہا اس آیت کی الاول والآخر والظاہر والباطن، اگر ان 4 کی تفسیر اچھی تفسیر اور کوئی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے تو تو تصوف کے 4 سلسلوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یعنی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی. چشتی یا قادری یا نقشبندی یا سہروردی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دنیا میں بدترین شرک، بدترین کفر ہے یہ حلول کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ. پوری دنیا کے اندر پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ قرآن کے اندر تحریف کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کی منمانی تفسیر کیا کہ نہیں کیا؟ اس آدمی نے عالم نہیں ہے. یہ گمراہی کا راستہ اسی لیے ہوا کیونکہ یہ بردر ہے. کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہونے تو میرے بھائی اس سے کوئی سروکار نہیں. علم دین اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی حیثیت متعالم کی ہے. علم کا دعوے دار بنتا ہے، اپنے آپ کو عالم ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے اور ساری دنیا کے فیصلے کرتا پھرتا ہے. عربوں کے خلاف ایسی جنگیں ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی. میرے بھائیوں یہ ایران توران کی باتیں کرنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا، یاد رکھنا اس بات کو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی. لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر دی. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور 2-4 ایسے ہی مسائل ہیں. باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں. اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر سخت ہوتا ہے لے دے کر. اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جماعت بڑے زور و شور کے ساتھ شرک و بدعات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اوہام و خرافات کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، لیکن چند مسئلوں میں محدود ہو کر رہ گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے جوش بیان میں یہاں تک فرما دیا کہ اس وقت سب سے تنگ نظر فرقہ اور فرقہ پرستی کی بدترین صورت اگر ہے تو جماعت اہل حدیث کی ہے. اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ جماعت اہل حدیث کے تعلق سے اور جماعت اہل حدیث کی خدمات، دینی خدمات کے تعلق سے نہایت معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے محبین و متبعین سے کہ ان کے ممدوح محترم کا مطالعہ بہت ناقص ہے. اگر ان کا مطالعہ جماعت اہل حدیث کے بارے میں صحیح ہوتا تو ان افکار اور خیالات کا اظہار نہ فرماتے. ہم عرض کریں گے کہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے صرف نماز کے چند مسائل تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا. بر صغیر میں جماعت اہل حدیث کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس مختصر ویڈیو کلپ میں ان خدمات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا.
اختصار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ بر صغیر میں جماعت اہل حدیث نے بے شمار مدارس و جامعات اور مکاتب کے قیام کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور صحیح دینی فکر کے بے شمار علماء تیار کیے۔ بر صغیر میں اہل حدیث علماء نے اسلام کے تعارف کے لیے، اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے، عقیدہ، عبادات، فقہ اسلامی، معاملات وغیرہ تمام اسلامی موضوعات پر چھوٹی بڑی ہزاروں کتابیں افراد امت کے سامنے پیش کی۔ اہل حدیث علماء نے قرآن کریم کی عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں مختصر اور مفصل تفسیریں لکھیں۔ اہل حدیث علماء نے حدیث کی کتابوں کے عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں شروحات اور ترجمے کیے۔ اہل حدیث علماء نے فقہ اسلامی پر مشتمل بے شمار کتب اور فتاوی کی کتابیں مرتب کیں، جن کے ذریعے افراد امت میں فقہی جمود کے بندھن ٹوٹے اور شخصیات سے اوپر اٹھ کر کتاب و سنت کی تشریح و تعبیر منہج سلف کی روشنی میں پروان چڑھی اور فقہ اسلامی پر مشتمل گراں قدر لٹریچر تیار ہو گیا جو امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اہل حدیث جماعت نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کے مشترک مسائل میں امت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر ملی مسائل میں بھرپور تعاون کیا ہے اور کر رہی ہے۔ جماعت اہل حدیث نے عقائد باطلہ اور افکار فاسدہ کے خلاف ہر دور میں بھرپور جد و جہد کی۔ قادیانیت کا فتنہ ہو، انکار حدیث اور شرک و بدعات کی حامل جماعتوں اور گروہوں کے رد و ابطال کا مسئلہ ہو، جماعت اہل حدیث نے ان تمام معاملات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ جماعت اہل حدیث کے بارے میں کہنا کہ تنگ نظر فرقہ اور بدترین فرقہ پرستی اس جماعت میں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث دیگر جماعتوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے اور آج بھی ہوتی ہے۔ پورے بر صغیر میں بے شمار واقعات ہیں کہ افراد اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالا گیا، مساجد اہل حدیث پر قبضے کیے گئے، اہل حدیث افراد کا بائیکاٹ کیا گیا، رشتے ناطے توڑے گئے، حکومتوں میں جھوٹی شکایات کے ذریعے مساجد و مدارس پر تالے لگوائے گئے، افراد اہل حدیث کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے برخلاف جماعت اہل حدیث نے کسی بھی جماعت فقہی اختلاف کی بنیاد پر یا عقائد و نظریات کی بنیاد کے اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی جماعت کے بارے میں حکومت کے اداروں میں کوئی شکایت نہیں کی۔ اہل حدیث مساجد کے دروازے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور کبھی کوئی ایک فرد نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک فرد کو کسی اہل حدیث مسجد سے نکالا گیا ہو۔ ہماری مساجد کے دروازے ہر کلمہ گو کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف افراد اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالا گیا، قتل کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، مار پٹائی کی گئی، بڑے مظالم ہیں اور بڑی لمبی داستان ہے۔ اس لیے اہل حدیث کو تنگ نظر اور فرقہ پرست کہنا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے متبعین کو اس طرح کی ویڈیو نشر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ختم کر کے اور اس پر پابندی لگائیں، اس کی نشریات کو بند کریں۔ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو صحیح اسلام کی طرف دعوت دی ہے اور کبھی تعصب، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اہل حدیث جماعت نے اس ملک ہندوستان میں تمام مشترکہ پلیٹ فارمز پر اور جتنے متحدہ پلیٹ فارمز ہیں ان پر موجود رہ کر ملت کی دیگر تنظیموں کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائی ہے۔ ابھی حال ہی میں
मुल्क में तलाक़ सलासा का मसला ज़ोर शोर पर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तहिदा इदारा है, जमात अहले हदीस उसमें शामिल है। हमारी जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद इसके कि तलाक़ सलासा के मसले में हमारा मसलक फ़िक़ही जुमूद रखने वाले भाइयों से अलग है, इसके बावजूद भी हमने इस इख्तिलाफ को आम नहीं किया, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसके साथ खड़े रहे। इससे ज़्यादा वसीउन नज़री की मिसाल क्या हो सकती है? तो इसलिए ये वजाहत करना हमारे लिए ज़रूरी था कि इस वीडियो के ज़रिए डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो के ज़रिए जो गलतफ़हमी पैदा हो रही है उसका इज़ाला किया जा सके। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पर कायम रखे और मरते दम तक कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।